10 محرم کو یہ 3 کام ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں میں 4 مہینے احترام کے لائق بنایا ہے۔ ان میں سے ایک محرم کا مہینہ ہے، اور محرم کے مہینے میں خاص کر 10 تاریخ جس کو عاشورہ کا دن بھی کہا جاتا ہے، اس دن کی حدیث شریف میں بڑی فضیلت آئی ہے، اور دوسرے عام دنوں کے مقابلے میں یہ دن بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ آج ہم اسی دن کے بارے میں بات کریں گے کہ ہمیں اس میں کیا کرنا چاہیے، اور کن کاموں کی اس دن بڑی فضیلت ہے، اور کس طرح سے اس دن کو ہم ایک نیک شخص کی طرح گزار سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ 3 کام 10 محرم کو ضرور کریں۔ پہلا کام روزہ رکھنا۔ اس روزے میں 3 باتیں خاص ہیں۔ پہلی خاص بات، 1 سال کے گناہ معاف۔ عاشورہ کے روزے کی فضیلت حدیث شریف میں کچھ اس طرح آئی ہے کہ اس روزے کی برکت سے اللہ تعالی ہمارے 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ دوسری خاص بات، رمضان سے پہلے اسی روزے کا فرض ہونا۔ رمضان کا روزہ فرض ہونے سے پہلے اسی دن یعنی عاشورہ کا روزہ فرض تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہے اس روزے کو رکھے اور جو چاہے چھوڑ دے۔ تیسری خاص بات، فرعون سے نجات کے شکرانے پر یہ روزہ رکھا گیا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو یہ 10 محرم کا روزہ رکھتے دیکھا، تو آپ نے یہودیوں سے پوچھا کہ تم لوگ اس دن کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے کہا یہ بڑا عظیم دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے عذاب سے نجات دلائی تھی، اور فرعون و اس کی قوم کو پانی میں ڈبو دیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر اس دن روزہ رکھا تھا۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے مقابلے میں ہم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب ہے، اور شکرانے کے طور پر روزہ رکھنے کے زیادہ حق ہیں۔ پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود بھی روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی تلقین کی کہ اس دن روزہ رکھیں۔ دوسرا کام، دعا کرنا۔ 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے ایک گناہ گار قوم حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول فرمائی تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام کی بھی توبہ قبول ہوئی تھی۔ تو یہ دن اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونے کا ہے، اور جہنم سے بچ کر جنت کا راستہ بنانے کا ہے۔ تو چلیے ہم بھی ایک قدم آگے بڑھائیں۔ تیسرا کام، صدقہ خیرات کرنا یا کھانا کھلانا۔ حدیث شریف میں آیا ہے جو 10 محرم کے دن اپنا دسترخوان پھیلا دیتا ہے، اپنے گھر والوں پر اپنے ہاتھ کو کھول دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے اپنے گھر والوں پر، یتیموں، مسکینوں اور محتاجوں پر جو خرچہ کرتا ہے تو پورے سال اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت لکھ دیتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے کہ ہم نے کئی سالوں تک عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر دوسرے دنوں سے زیادہ خرچہ کیا، غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلایا، اپنے دسترخوان کو پھیلا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے پورے سال رزق میں برکت کا معاملہ عطا فرمایا۔ ان تینوں کاموں کے علاوہ نماز، ذکر، تسبیح، درود شریف وغیرہ سے اس دین کو پرنور بنائیے، اور دوسری چیزوں سے جس کا دین سے کوئی تعلق نہ ہو اس سے بچیے، کیونکہ اسلام میں جتنا اچھا کام کرنا نیکی ہے اس سے زیادہ برے کاموں سے بچنا نیک کام ہے۔ 10 محرم کو ہونے والے واقعے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا میں شہید ہوئے، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی ملی، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی،
حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت ملی، اس کے علاوہ اور بھی کئی واقعے کتابوں میں لکھے ہیں۔ بہرحال یہ دن بیکار کی خرافات میں پڑنے کا نہیں، بلکہ سال بھر کے گناہ معاف کروانے کا اور سال بھر کے رزق اکٹھا کرنے کا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔